اگر آپ نے بھی عید الفطر کو پا لیا ہے تو بس آپ نے اس دن ان 3 اعمال کو ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے 3 بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق عمل کرنے پر آپ کو سنت کا ثواب مل جائے گا۔ دوسرا، آپ کی نیکیاں بے شمار ہر قدم کے حساب سے بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور تیسرا فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ جو لوگ بھی بزرگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ان کی بزرگی میں اضافہ ہوگا اور روحانیت حاصل ہوگی۔ بس جو لوگ بھی مجھے دیکھنے والے ہیں وہ اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو رہنمائی دینے والا ہوں کہ عید الفطر میں وہ کون سے 3 کام ہیں جو کہ کیے جائیں جس سے ہمیں بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ تو میرے تمام ہی روحانی بھائی بہن جو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور اس عمل کو عید الفطر سے پہلے کوشش کیجیے گا کہ اور بھی لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ تو بس اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اور بھی نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ عید الفطر کے اندر 3 عمل ایسے کرنے ہیں جس سے آپ کو بہت ہی زبردست فائدہ حاصل ہونے والا ہے اور آپ کی بزرگی میں بھی بہت ہی اضافہ حاصل ہوگا۔ عید الفطر سال میں 1 مرتبہ آتی ہے، تو بس اس کو ضائع نہ کریں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، عید الفطر والے دن آپ نے جب نماز پڑھنے جانا ہے تو آپ نے جس راستے سے جانا ہے اس راستے سے واپس نہیں آنا، آپ نے پھر اپنا راستہ تبدیل کر کے گھر واپس لوٹنا ہے، اور جس راستے سے جانا ہے جاتے وقت بھی اور جس راستے سے آنا ہے آتے وقت بھی پورے راستے کے اندر پڑھ لی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تکبیر پڑھتے ہوئے جانا ہے اور یہی تکبیر پڑھتے ہوئے گھر آنا ہے۔ تو پہلا اور دوسرا عمل یہی ہو گیا کہ جس راستے سے جانا ہے اس راستے سے واپس نہیں آنا، اور دوسرا عمل یہ کہ آپ نے تکبیر کہتے ہوئے جانا ہے اور تکبیر کہتے ہوئے ہی گھر واپس لوٹنا ہے۔ اب تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے عید الفطر والے دن عید کی نماز کے بعد گھر جا کر 313 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس تیسرے کلمے کو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سارے سال کے لیے اپنی خیر کی دعائیں کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے خاص طور پر روحانیت کی اور بزرگی کی دعا کرنی ہے۔ بے شک کہ جس کے پاس بزرگی اور روحانیت ہوتی ہے اللہ پاک اس کی دعائیں بھی قبول و منظور فرماتا ہے، اور اس کے پاس سے اللہ پاک فیض بھی جاری کرتا ہے۔ حضرت مولا کائنات کا بڑا ہی اچھا قول مجھے یاد آیا کہ علم بانٹنے سے بڑھ جاتا ہے۔ میں جتنی بھی آپ لوگوں کو ویڈیوز کے اندر وظائف اور عہدیات بتاتا ہوں، جو کچھ بھی عملیات بتاتا ہوں، جو کچھ بھی عمل بتاتا ہوں، وظائف بتاتا ہوں، قرآن کی آیتیں بتاتا ہوں، حدیثیں بتاتا ہوں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں تک یہ فیض پہنچا دے۔ تو اس لیے میرے ہی علم میں اللہ پاک اضافہ فرماتا رہتا ہے، کیونکہ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ علم ایسی چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھ جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی روشنی میں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ علم کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی انسان اللہ کی راہ میں بانٹتا ہے تو اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ حقیقتاً وہ اللہ پاک سے اپنا ایک بزنس کر لیتا ہے۔ جو کوئی بھی اللہ پاک کی راہ میں 10 روپے خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اللہ پاک سے تجارت کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں آتا۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنے فائدے کا سودا ہی کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کو ہی اپنا الہ مان کر ہر چیز اسی سے طلب کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی چاہیے ہو تب بھی اللہ سے ہی مانگو، اور بڑی سے بڑی چیز بھی چاہیے ہو تو اللہ سے ہی مانگو۔ جب بڑا مانگو تو اللہ کی شان دیکھ کے مانگو، اور جب چھوٹا مانگو تو اس کو معبود جان کے مانگو۔ حتیٰ کہ اگر تمہیں جوتے کا تسمہ بھی چاہیے ہو تو اسی سے مانگو، وہ دے گا، ضرور دے گا، ان قریب دے گا، بے شک کہ اس کی رحمت آیا جاتی ہے، اور اللہ پاک اپنے بندوں کو خوب سننے والا، جاننے والا، حکمت والا، بزرگی والا ہے۔ عید سے پہلے عید آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور عید کے بعد بھی اللہ پاک آپ کو بے شمار خوشیاں نصیب کرتا رہے۔ میری تمام روحانی بھائی بہنوں کے لیے دعا ہے، اور آپ لوگ بھی میرے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ تو میرے علم سے، قول سے، فیض سے جو کچھ بھی ہو سکا میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ بس اس عید پر اپنے ہمسایوں کا ضرور خیال کیجیے گا۔ آپ جہاں پر بھی ہیں، جہاں کہیں پہ بھی ہیں، انڈیا میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یا پھر سری لنکا میں ہیں، یا پھر کسی بھی ملک کے اندر اس وقت بیٹھ کے اس ویڈیو کو میری دیکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اپنے ہمسایوں کو عید کی خوشیوں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر ایسا نہ ہو کہ آپ تو تر کھا رہے ہوں اور آپ کا ہمسایہ
फाका काट रहा हो और अपने बच्चों की हिचकियाँ दबा रहा हो जो उस वक्त वो ले रहे हों, तो बस कोशिश कीजिएगा कि उनकी भी रहनुमाई कर सकें और उनकी भी खुशियों को दुबाला कर सकें। तो अगर आप किसी भी किस्म का इस्तिखारा मालूम करना चाहते हैं या किसी भी सवाल का जवाब हासिल करना चाहते हैं या मुझसे रूबरू होकर बात करना चाहते हैं तो माय रूहानी चैनल के व्हाट्सअप नंबर पे जाइए, अपना इस्तिखारा बताइए, सवाल लिख के भेजिए, कोई भी क्यूरी भेजिए और उसका जवाब हासिल कर लीजिए। दुआओं में रूहानी भाई को याद रखिएगा। आपका रूहानी भाई मोहम्मद फ़ाइज़ शेख मुस्तफ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।